اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حج کا طریقہ سیکھیں گے۔ یاد رہے کہ حج ہر صاحب استطاعت عاقل و بالغ پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور یہ سال کے مخصوص ایام میں ادا کیا جاتا ہے، اور اس کو حج اکبر بھی کہتے ہیں۔ حج کے طریقے میں سب سے پہلے ہم 8 ذی الحجہ کو اپنے مقام سے احرام باندھ کر نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر مکہ سے مینا کی جانب روانہ ہو جائیں گے، اور مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ یاد رہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، یہ 8 ذی الحجہ تک ہے۔ لیکن جو فجر کی نماز ہے، یہ صبح 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مینا سے ادا کر کے عرفات کی جانب روانہ ہو جانا ہے، جہاں پہ ہم وقوف عرفہ کریں گے۔ اور وقوف عرفہ حج کا بہت بڑا رکن ہے، یہ فرض ہے اور لازمی ہے، اس کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا۔ اور عرفات میں ہم 9 ذی الحجہ کو خطبہ سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ظہر ہی کے وقت میں باجماعت ادا کریں گے، اور غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں ٹھہرنا فرض ہے۔ 9 ذی الحجہ کو ہی جب غروب آفتاب کا وقت ہو جائے گا اور غروب آفتاب کے فوراً بعد وہاں مغرب کی نماز ادا کیے بغیر مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے، اور وہاں پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں باجماعت مزدلفہ میں ادا کریں گے، اور وہاں قیام کریں گے۔ یہ رات بڑی بابرکت ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کو رو رو کر منائیں گے، دعائیں کریں گے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور اپنے ساتھی حجاج کرام کے لیے۔ اور مزدلفہ سے کنکریاں چننا ہے۔ صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک وقوف مزدلفہ ہے، اور صبح 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ مینا جا کر زوال آفتاب سے قبل، یعنی زوال سے پہلے تک جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے، یعنی اس کو کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں مارنی ہیں صرف جمرہ عقبہ کو، اور کوشش کریں کہ 7 سے زیادہ کنکریاں لے کے جائیں۔ اگر آپ سے کوئی کنکری ادھر گر جاتی ہے
کوئی پتھر گر جاتا ہے تو اس کو وہاں سے نہیں اٹھانا، اسی لیے کوشش کریں کہ زیادہ پتھر لے کے جائیں اور کم از کم 7 پتھر جمرہ عقبہ کو ماریں گے تو آپ کا یہ رکن ادا ہوگا۔ اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ قربانی کے فوراً بعد حلق یا قصر کر کے احرام کھول دینا ہے، اور اس کے بعد آپ پر تقریباً احرام والی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اور ایک رکن رہ جائے گا، وہ ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کے لیے آپ اپنے کوئی بھی گھر والے سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ طواف زیارت کے لیے ہم اس کے بعد مکے چلے جائیں گے، اور طواف کے بعد رات مینا میں ہی قیام کریں گے۔ اس کے بعد 11 اور 12 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب کے درمیان رمی جمرات کرنا، یعنی پہلے چھوٹے پھر درمیانے اور اس کے بعد بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا رکن ہے، یہ لازمی ہے۔ رمی جمرات کے بعد غروب آفتاب سے پہلے مینا چھوڑ دینا ہے اور مکہ واپس آ جانا ہے۔ اس کے بعد وطن واپسی سے پہلے آپ کو طواف وداع کرنا ہے۔ یہاں آپ کو 2 چیزیں مزید بتاتا چلوں کہ طواف زیارت آپ 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک کر سکتے ہیں، لیکن قربانی اگر آپ پہلے دن نہ کر سکیں تو دوسرے دن، ورنہ تیسرے دن شام سے پہلے کر لینی چاہیے۔ قربانی کرنے تک حج کران اور حج تمتع کرنے والے حجاج کرام کا احرام میں ہونا ضروری ہے۔ یہ تھا حج کا طریقہ کار، حج کی اقسام، حج کے فرائض و واجبات، طواف کی اقسام اور میقات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے میری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔